آج 6 سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کا پہلا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس جمعہ کی قدر کر لیتا ہے، اس جمعہ کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، پھر وہ رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی، غربت کا خاتمہ فرما دے گی، رکاوٹیں ہٹا دے گی، نظر بد اور حسد سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جائے گی۔ صرف ایک مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کے لیے دنیا کی ہر شے لے کر آئے گا۔ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والو، سفر کے مہینے کو معمولی مہینہ نہ سمجھیے گا۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے کہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، جو شخص بے روزگاری سے روزگار چاہتا ہے، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، من پسند شادی نوکری چاہتا ہے، قرضے سے خلاصی چاہتا ہے، وہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیں۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ اللہ اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، مل کر رہے گا۔ اللہ والو، یہ چینی کا خاص وظیفہ ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ دنوں میں کروڑ پتی ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ ارب پتی ہونا چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ کاروبار پر، دکان پر گاہک تک نہیں آتا، جس کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، وہ آج سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ ایسی آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے راستے کھولے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ اتنی رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ جو شخص مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، اس حد تک کہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ دن رات محنت کرنے کے باوجود پیسہ کہاں جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ انشاءاللہ اللہ والو، سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں۔ توجہ، سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ تباہی و بربادی کا مہینہ کہتے ہیں۔ لوگ اس مہینے میں شادی تک نہیں کرتے، لوگ اس مہینے میں کسی بھی طرح کی خوشی نہیں مناتے، ڈر ڈر کر رہتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے، کہیں پریشانی نہ آ جائے۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو شخص بھی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات کی تمام اثرات سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے بچنا چاہتا ہے، وہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھے۔ اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گا، توجہ کیجیے گا۔ جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، اس سے وظیفے پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا، اس سے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی پتہ چلے گا، اور یہ ایک مٹھی چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے کا ثابت ہوگا۔ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جس شخص نے سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن چلتے پھرتے ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھا اور اللہ کریم سے جو بھی مانگا، اللہ نے فوری عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے نوازا۔ اللہ نے تمام فقیروں کو بادشاہ بنا دیا، کیونکہ رب تو دینے والی ذات ہے، اور وہ مانگنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔
آج جو بیٹی پریشان ہے، شوہر قابو میں نہیں ہے، شوہر قابو میں نہیں رہتا، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ازدواجی تعلقات کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی طرف توجہ تک نہیں کرتا۔ یہ مٹھی بھر چینی پر دم کر کے اس چینی کو اپنے شوہر کو کھلا دیں، شوہر مٹھی میں آ جائے گا، شوہر آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پر بھی چلے گا۔ اسی طرح نافرمان اولاد کے لیے، نافرمان ضدی اولاد ہے، نافرمان اولاد ضدی اولاد کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ آپ مقروض ہیں، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کے جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہیں۔ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر، جو ہر کسی کو آتی ہے، سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جعلی پیروں فقیروں سے تنگ آ چکے ہیں، جعلی پیروں فقیروں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، آج کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج آپ نے سفر کے مہینے میں جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چینی آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ نے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھنا ہے، خلوت میں، تنہائی میں، اور اس طرح مانگنا ہے کہ آپ رب کے قریب ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھے کہ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس کی تقدیر فوری بدل جائے گی۔ عورت اپنے شوہر کے لیے پڑھے، اپنے بیٹے کے لیے پڑھ لے، اپنے بھائی کے لیے پڑھ لے، اپنی اولاد کے لیے پڑھ لے۔ عورت جس شخص کی تصویر لے کر، جس شخص کی تصویر پر یا جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، وہ شخص آپ کے قابو میں آ جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ بہتر نہیں، بہترین سے نوازے گا۔ اللہ والو، ماہ سفر ایک ایسا مہینہ جو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ سفر کا مہینہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں یا اس میں کسی بھی طرح کی کامیابی سے ڈرتے ہیں، وہ ایک بار مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کر کے اللہ کریم کے سامنے مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں ہمیشہ کے لیے آپ آباد ہو جائیں گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اللہ کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ سفر کا مہینہ آپ کے نصیب کو بدلنے والا ہے، تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ اس موقع کو ضائع مت کرنا، ورنہ پورا سال پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو مومن کی معراج اور عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اسے 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ہر قدم پر 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی بخشش فرمانے کے بعد کبیرہ صغیرہ گناہوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ آج آپ میں سے کوئی گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، آپ بھی اپنی گناہوں کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم سے مٹھی بھر چینی پر خاص وظیفہ پڑھیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ فرماتا ہے جو توبہ کرتا ہے، سمندر کے جاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو میں معاف کرنے پر قادر ہوں۔
مٹی کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہوں تو میں معاف کرنے پر قادر ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ والو، سورہ کوثر تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے، بندشوں کو توڑ دیتی ہے، گھر کے حالات کو بہتر نہیں بہترین بنا دیتی ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دو بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران 7 حاجات کی، 7 خواہشات کی، 7 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 کی 7 خواہشات حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے رزق اور دولت سے آپ کو نوازے گا۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا دے گا کہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن توجہ کیجیے گا۔ مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروا دے گا، رزق اور دولت لے کر آئے گا۔ جو شخص پریشان بیٹھا ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی، آج مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ کریں۔ آپ نے کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، یہ وظیفہ پڑھیں۔ بچوں کے حافظے کمزور ہیں، حافظے مضبوط کرنے ہیں، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دم کریں اور یہ دم کی چینی بچوں کو کھلا دیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، بگڑا ہوا شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ صرف سفر کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چینی پر سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے اور فائدے اتنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ رزق اور یہ دولت کہاں کہاں سے آئے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر مٹھی بھر چینی پر پھونک مارنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے رب کریم کے ایک نام اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ یہ رب کعبہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ مٹھی بھر چینی آپ نے کرنی کیا ہے؟ یہ سب سے ضروری بات ہے۔ یہ مٹھی بھر چینی ماہ سفر کے مہینے میں آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھولے گی۔ اللہ الصمد ایک ایسا لفظی معنی کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر مٹھی بھر چینی پر پھونک مار دیں۔ جو چینی آپ نے سیدھے ہاتھ پر رکھی ہے اس پر پھونک ماریں۔ آخر میں آپ نے ایک ایسا طاقتور وظیفہ پڑھنا ہے جس سے پورا سال آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آپ نے اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اس میں تسبیحات فاطمہ موجود ہے، اسے نبوی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ زبانی آتا ہے، زبانی پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا بتائے گئے طریقے اور تعداد میں ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی بھر چینی پر پھونک مارنی ہے اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب مٹھی بھر چینی کا کرنا کیا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اگر تو آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ دم کی ہوئی چینی سے کھلا دیں، چاہے وہ شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اولاد ہے، جس کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، بس کھلانے کی دیر ہے، ہر کوئی آپ کے تابع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے رزق، دولت، شادی، محبت کے لیے کیا ہے تو آپ نے اس چینی کو کیڑے مکوڑے، حشرات، چرند پرند کو کھلا دینا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی مخلوق یہ چینی کھائے گی، وہ دعا کرے گی، اور اللہ اپنی مخلوق کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔